ماشاءاللہ. اچھا، زکوٰۃ کے حوالے سے جیسے اب آپ نے برکات تو بتا دی اور اس کے فضائل بھی ایسے ہمیں پتہ چل گئے، نہ دینے پر وعید بھی ہے، نہیں کوئی دے رہا. جی جی، ایک تو سب سے بڑی وعید یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا والذین یکنزون، بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے والذین یکنزون الذهب والفضة، کہ جو لوگ اپنے مال کو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، یعنی 99 کے پھیر میں رہتے ہیں کہ اب اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا، خرچ کر کے ان کی جان نکلتی ہے، اللہ کی راہ میں بھی نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ان کے لیے پھر یہی مال جو ہے اس سے اس کو لوہے، قیامت کے دن جو ہے اس کا لوہے کے پتھر بنائے جائیں گے، اور پھر اس کو بنا کے جو اس کے جسم کو داغا جائے گا، اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اس کے کمر کو داغا جائے گا، اس کے پیشانی کو داغا جائے گا. اور پھر ایک دوسری روایت میں آتا کہ جو لوگ اپنے پاس اونٹ رکھتے ہیں تو اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو قیامت کے دن یہی اونٹ جو ہے ایک جماعت کی صورت میں آئیں گے، اس کو اپنے پاؤں سے کچلیں گے، رو دیں گے، پھر جب وہ گزر جائیں گے تو پھر دوسرے اونٹ آ جائیں گے اور وہ اس کو رونتے رہیں گے، اور یہ ایک 50,000 سال کا دن ہے، اس پورے دن میں اس کے ساتھ یہ معاملات چلتے رہیں گے. پھر کہیں جا کے اس کا فیصلہ ہوگا. جس نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے ساتھ یہ ہوگا. جس نے گایاں رکھی ہیں وہ بھی اپنے سینگوں سے ماریں گی، اور بکریاں بھی سینگوں سے ماریں گی. حدیث شریف میں کسی کا سینگ نہ تو ٹیڑھا ہوگا نہ ٹوٹا ہوا ہوگا، بلکہ سب کے سیدھے سیدھے سینگ ہوں گے، پاؤں سے کچلیں گے بھی اور ماریں گے بھی. تو یہ قیامت کے دن شدید ہے. پھر اس کے علاوہ جنہوں نے یعنی بکریاں، گائے وغیرہ، اونٹ کا میں نے بتایا، لیکن جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہے بلکہ صرف وہ کیش رکھتے ہیں اپنے پاس، سونا چاندی ہے یا کرنسی، وہ کیش کے حکم میں، سونا چاندی کے حکم میں، تو بروز قیامت یہ سارا کا سارا مال جو ہے ایک خطرناک اژدہے کی صورت میں اس کے لیے لایا جائے گا، اور اس کے اوپر زہر کی شدت کی وجہ سے 2 نشان چتیاں لگی ہوں گی، اور یہ بھاگے گا، اور یہ اژدہا اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا اس میدان محشر کے اندر، اور بالآخر جو ہے وہ اژدہا جا کے اس کو پکڑ لے گا، اور پکڑنے کے بعد اس کے منہ کے اندر پھن ڈالے گا اور کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو بچا بچا کے رکھتا ہے، جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا. ایک روایت میں آیا کہ وہ اس کا مال جو ایک بڑے اژدہے کی صورت میں ہے، اس کا ہار بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہ اس کے منہ کے اندر اپنا پھن ڈالے گا اور اس کو شدید ایذا دے گا، تکلیفیں دے گا. پھر اس کی مذمت کے اندر، مال کے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی مذمت میں ایک یہ بات بھی آئی ہے کہ روئے زمین پر جو مال بھی ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر لیجئے تو آپ کا مال سیف ہو جائے گا. بلکہ ایک دوسری روایت میں آیا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے اللہ کے مضبوط و محکم قلعوں میں اس کو محفوظ کر لو. ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ہمارے ایک دوست ہم ملنے کے لیے آئے، مفتی ابوالقاسم صاحب، آپ بھی جانتے ہیں ان کو. تو ایک مرتبہ ابتدائی، کافی پرانی بات ہے، تو وہ دوپہر میں آئے تھے تقریباً میرے پاس، اور رات کو ان کو شام ہو گئی، بلکہ رات ہو گئی. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیسے آئے تھے؟ تو کہا میں موٹر سائیکل پہ آیا تھا. میں نے کہا کہاں ہوں آپ موٹر سائیکل؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو آپ کے گھر سے وہ دور ایک ہوٹل کے سامنے میں پارک کر کے آیا ہوں. تو میں نے کہا کہ وہ اس کو کوئی لاک واک لگایا تھا آپ نے؟ تو کہتے ہیں نہیں لاک نہیں، اس میں تو چابی کے بغیر اسٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ لاک بھی نہیں لگایا. میں نے کہا اللہ کے بندے، یہ چوریاں ہو رہی ہے، چکاریاں ہو رہی ہے، لوگ لے آتے ہیں اٹھا کے، آپ اس کو لاک بھی نہیں کر کے آئے؟ کہ جی میں نے انشورنس کرا لی ہے. میں نے کہا انشورنس کرا لی؟ وہ تو جائز نہیں ہے شریعت اعتبار سے، آپ نے انشورنس کرا لی ہے. تو کہنے بھائی میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اس لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور امدہ وہ کتنے گھنٹوں کے بعد گئے، اور گئے تو اس کے موٹر سائیکل وہیں پہ کھڑی ہے، الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک اللہ تعالیٰ پہ توکل ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کی انسان کی ولایت کی علامتیں ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ اس قدر انسان کو بھروسہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو پھر بچا کے بھی رکھا. یعنی